सब तशरीफ रखें, शुक्रिया। खुदा के कादिर नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सब खुदावंद के घर में मौजूद हैं और खुदावंद के मुंह की जिंदा आवाज को सुनने को है, तो बराए मेहरबानी संजीदगी के साथ खुदावंद के कलाम को सुनिएगा। और आज हम कुछ सीख कर खुदावंद के घर से लौटेंगे। रोजे के ताल्लुक से ही मैं आज बात करूंगा। खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे। रोज़ों के अयाम है, सीजन है, और हम में से बहुत से लोग रोजा भी रखते हैं और बाकायदगी से भी रख रहे हैं। रोजा जैसे ही रोजे करीब आते हैं, रोजे के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात हमारे जहनों में आते हैं और हम पूछते भी हैं पादरी साहिबान से कि रोजा कैसा होना चाहिए, कितने वक्त का होना चाहिए, कब रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए। मेरे जिसो सदियों पहले कलीसिया के बुजुर्गों ने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और मुर्दों से जी उठने के 40 या 46 रोज पहले उन्होंने इन दिनों को मुकर्रर किया कि इस दिनों में हम भी फाका करेंगे और रोजा रखेंगे ताकि मसीह के दुखों को जान सके, पहचान सके और अपने गुनाहों के लिए खुदावंद से माफी के तलबगार हो सके। कलीसिया के बुजुर्गों ने 40 रोजे मुकर्रर किए, लेकिन बाइबल के मुताबिक ये हम पर फर्ज नहीं है। 40 रोजे बाइबल के मुताबिक हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन खुदावंद के कलाम में कहीं पर भी रोजा रखने से मना भी नहीं किया गया। खुदावंद के कलाम में हमें रोजा रखने के लिए कहा गया और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब में कहा, जब तुम रोजा रखो, हम जब मर्जी रोजा रख सकते हैं। जब हमें जरूरत महसूस हो, जब हमें जरूरत महसूस हो कि हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं, हमें रोजा रखना चाहिए। बाइबल मुक़द्दस में हमें मुख्तलिफ तरह के रोजे मिलते हैं, जैसे यशाया 58 बाब में हमने हकीकी रोजे के मुतालिक पढ़ा। इसमें हमें मूसा का रोजा मिलता है, 40 रोज का एलिया का रोजा मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह का रोजा मिलता है, 40 रोज का एक फाका खुदावंद यीशु मसीह ने किया। इसके बाद दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा, दाऊद का 7 दिन का रोजा मिलता है और मलिका आस्तर का भी 3 दिन का रोजा मिलता है। शाम से शाम तक का भी वक्त हमें मिलता है और इसके अलावा सुबह से शाम तक का भी वक्त हमें मिलता है। ये तमाम वक्त हमारे सामने है। हम जिस भी वक्त को चूज करें, जिस भी वक्त को सिलेक्ट करें, हम उस वक्त के मुताबिक हम रोजा रख सकते हैं। हम अपने दिलों में, ज़हनों में ठहरा सकते हैं कि मैं इस वक्त से लेकर इस वक्त तक भूखा रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा और खुदावंद की इबादत में रहूंगा, खुदावंद की कुर्बत में रहूंगा, उससे गुफ्तो शनीद करूंगा। रोजे की हालत जो है मेरे दोस्तों, ये इबादत की हालत होती है कि हम खुदा के साथ राब्ते में होते हैं। और जब भी आप रोजा रखें, दुआ किया करें, ज्यादा से ज्यादा कलाम पढ़ा करें, खुदा के साथ अपना राब्ता रखा करें। रोजा रखकर हमने ऐसा नहीं करना कि हम सो जाएं, रज़ाई ऊपर लेकर सो जाएं, और हमने ऐसा नहीं करना कि हम किसी से नहीं मिलेंगे कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। हमने काम चोरी नहीं करनी, हमने सब कुछ करना है जैसे हमारी जिंदगी बसर हो रही है। रोजे का मतलब है कि हमने अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। रोजा हमें सिखाता है कि हमने किस तरह जिंदगी बसर करनी है। ये तमाम वक्त जो मैंने अभी आपके सामने रखे, मूसा का 40 रोज का, ये तमाम वक्त कलाम
मुकद्दस ने हमें बताए हैं। लेकिन इन तमाम वक्तों में हमने कैसे वक्त को गुजारना है, कैसे हमने रोजे की हालत में रहते हुए अपने वक्त को गुजारना है, ये हम आज सीखेंगे कि जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो हमने कैसे अपने वक्त को गुजारना है। मेरे साथ निकाल लीजिए यशाया नबी का सहीफा, उसका 58 बाब है, और इसके साथ एक और हवाला भी है, मत्ती रसूल के मुताबिक इंजीली बयान उसका 6वां बाब है, और 16 से 18 आयत यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बताते हैं। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले रोजे के दौरान हमने अपना चाल चलन दुरुस्त रखना है। अगर हम रोजे में हैं और हमारा चाल चलन दुरुस्त नहीं है तो हमारा रोजा मकबूल नहीं होगा। यशाया नबी और खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से हमें ये भी पता चलता है कि हमने अपना चाल चलन दुरुस्त रखना है। जब हम अपना चाल चलन दुरुस्त रखेंगे, अपनी बातचीत दुरुस्त रखेंगे जो कलाम के मुताबिक है, तो फिर हमारा रोजा मकबूल होगा। निकालिए हमारा उसकी 3री आयत से लेकर 12वीं आयत तक। यशाया की किताब है, उसका 58 बाब है, 3री आयत से मैं आपके लिए 12 आयत तक तलावत करूंगा। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आमीन आमीन। शुक्रिया। यहाँ तक हमने सुना कि खुदावंद को कैसा रोजा पसंद है कि जब हम रोजे की हालत में हो तो हमने किस तरह वक्त गुजारना है। ऐसा नहीं करना कि हम झगड़ा रगड़ा करें, शरारत के मुक्के मारे, बल्कि हमने वो तमाम काम जो खुदावंद को नहीं पसंद वो नहीं करने। जो काम खुदावंद के कलाम के मुताबिक है वो हमने करने की कोशिश करनी है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने आप को कुछ कामों का ऐसा आदी बना लेते हैं कि वो काम हमें बुरा नहीं लगता। हम कहते हैं कि उसने भी तो रोजे में ये काम किया, उसने भी तो ऐसा किया, मैं क्यों नहीं कर सकता। हमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे गलत कामों का, कुछ ऐसे गुनाहों के हम आदी हो जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उनका पता नहीं चलता कि हम ये गुनाह कर रहे हैं, हम ये खता कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक परखते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे जो खुदावंद को पसंद है। हमारा चाल चलन, रवैया हमारा ऐसा होना चाहिए जो खुदावंद को पसंद आए। हमारे बोल चाल से कोई दूसरा बंदा परेशान ना हो, तकलीफ में ना आए, बल्कि अगर वो रोजे की हालत में है, इबादत में है, तो हम उसकी इबादत में खलल नहीं डालें, बल्कि उसके लिए भी दुआ हो। ऐसा रोजा खुदावंद को पसंद है। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, रोजा जो है वो हमारे मसीही चाल चलन में दुरुस्ती भी लाता है। रोजा जब हम रखते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम गुनाहों से परहेज करें, बुरी बातों से परहेज करें, हम ऐसे काम ना करें, हमारे मुंह से गाली ना निकले, हमारे मुंह से बुरे अल्फाज ना निकले। हम ऐसी बातों से परहेज करते हैं ताकि खुदा हमारी तरफ मतवज्जो हो। हम रोजे की हालत में हैं तो हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। मत्ती की इंजील निकालें, उसका 6वां बाब 16वीं से 18वीं आयत, कोई भी पढ़े। शुक्रिया। इसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार कौन होते हैं? हिपोक्रेसी, वो लोग जो दिखावा करते हैं, जो
سامنے کچھ ہوتے ہیں روزہ رکھ کر، لیکن بعد میں ان کی شخصیت اور کچھ ہوتی ہے۔ ایسا خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، دکھاوے کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور وہ روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے اور سب کو بتاتے تھے ہمیں تنگ نہیں کرنا، ہم نے کوئی کام نہیں کہنا، ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ سخت مذمت خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں ایسی باتوں کی۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیسنٹ رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا ہے، اپنا منہ دھونا ہے، اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، اچھا لباس زیب تن کرنا ہے، اور ہم نے اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، اور نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ اس عادت کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ نرمی کے ساتھ دوسروں سے بات کرنا ہے۔ غلطیوں 5ویں باب کی 22ویں آیت میں روح کے پھلوں میں سے ایک یہ پھل ہے کہ ہم نے نرمی کے ساتھ، نرم مزاجی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جھگڑا رگڑا کریں، ہم شرارت کے منہ کے مارے دوسروں کے لیے شرارتی باتیں کریں، بلکہ ہم نے روزے کی حالت میں جب ہونا ہے تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کریں۔ یسایہ 58 باب میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے جو محتاج ہے، جو ہم نے روزہ رکھا اور جو کچھ ہم نے سیو کیا، کھانا نہیں کھایا، ایسا نہیں کرنا کہ صبح سے شام تک ہم نے کچھ نہیں کھایا، جو کچھ بچا ہے اب پورے دن کی کسر میں شام کو نکال لوں، شام کو اچھے سے پارٹی کروں، انٹرٹینمنٹ کروں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیو کیا ہے ہم نے نہ کھا کر وہ پیسہ ہم نے غریبوں کے لیے ہم نے رکھنا ہے، ان کو ہم نے دینا ہے جو محتاج ہے، جن کے پاس نہیں ہے، جو کوشش کے باوجود بھی کما نہیں پا رہے، ان کے لیے ہم نے وہ پیسہ دینا ہے، چرچ میں دینا ہے۔ چرچ میں گلے ملتے ہیں، آپ کارڈ دے رہے ہیں، آپ اس میں ہدیہ دیں تاکہ وہ پیسہ ان لوگوں تک بھی جائے جو اس کے حقدار ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی جانوں کو دکھ دیں اور جب روزہ کھولیں تو اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کریں اور وہ سارا پیسہ جو ہم نے بچایا ہے وہ اپنی ذات پر ہی خرچ کر لیں۔ ایسا روزہ میرے عزیزو خداوند کو پسند نہیں ہے، اور ایسے روزے خداوند کے حضور مقبول بھی نہیں ہوتے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی جو بتانا بہت ہی نہایت ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم روزہ رکھیں تو ہم نے اس طرح کا روزہ نہیں رکھنا جو بری نیت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کام میں ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، کسی فیکٹری میں ہیں، کسی بھی گھر میں کام کر رہے ہیں یا کسی بھی اور طرح کا کام کر رہے ہیں، تو ہم اس نیت سے روزہ رکھ لیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج فیکٹری کا کام تھوڑا سلو پڑ جائے، آج کمپنی کا سرور ڈاؤن ہو جائے تاکہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کی نیت کا روزہ خداوند کو پسند نہیں۔ ایک اور بات مجھے یاد آئی، جب میں بائبل سیمینری میں تھا، ہمارے پروفیسر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک لڑکے نے روزے رکھے کہ میری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ اس نے کافی روزے رکھے لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ روزے میں نے ایسے ہی رکھے، کوئی روزہ میرا خداوند کے حضور قبول نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ نیت درست نہیں تھی۔ اگر وہی روزہ وہ اچھی اور مثبت سوچ کے ساتھ رکھتا اور خداوند سے دعا کرتا کہ خداوند وہ جو تجھے پسند ہے اور تیری مرضی کے مطابق ہے ایسا جیون ساتھی مجھے مہیا کرنا، میرے لیے لانا تاکہ میری زندگی تیرے کلام کے مطابق ہو، تو اسے زیادہ روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ پورے دل کے ساتھ وہ روزہ رکھتا تو اس کا روزہ بھی مقبول ہوتا۔ ہم نے بری نیت کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا، ایسا روزہ رکھنا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو اور ہم روحانی ترقی کریں۔ ہم اگر روحانی طور پر کمزور ہیں
تو ہم نے روزہ رکھنا ہے کہ ہم باپ سے اجر حاصل کریں. ہم نے کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ جب ہم روزہ رکھیں تو اجر کے لیے ہم نے خداوند کی طرف دیکھنا ہے. خداوند کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے پڑھیں، ہم خداوند کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے خداوند کے کلام کو نوش کرنا ہے کہ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم روزے کے دوران کس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھیں. ہم بڑے ہی نرم مزاج ہو جائیں اور عاجز ہو جائیں، فروتن ہو جائیں، عاجزی اور انکساری ہم میں آ جائے، تاکہ اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں جیسے خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے. بہت عاجز اور فروتن بن گیا، وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیا. آج اگر کسی کو بھی چھوٹا کوئی کام کہہ دے تو وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ یہ میرا لیول نہیں ہے، میں اب لوگوں کے سامنے تھیلی لے کر جاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں جوتیاں کام کیسے کر سکتا ہوں خدا کے گھر کا. میرے عزیزو، داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہونا پسند کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں شرارت کے خیموں میں جاؤں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہونا پسند کروں گا کیونکہ وہ خداوند کو پسند ہے. اس کا بیٹا چھوٹا بن گیا. اس کے کلام میں لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، عاجز کرنا ہے، فروتن کرنا ہے. روزے کی حالت میں ہم نے برے کاموں سے، بدی سے، شرارت کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے اور اسے ہی اپنی زندگی کا توق بنا لینا ہے. اسے ہی اپنی زندگی میں ہم نے اپنا لینا ہے اور اپنی زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ روح کے پھل ہم میں نظر آئے. انکل پرویز نے جمعے کے روز بڑی اچھی بات کی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کے حضور مشقت کرتے ہیں تو شام کو اجرت بھی ملتی ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمیں برکت بھی دیتا ہے. لیکن مثبت نیت کے ساتھ ایک اور بات کہ جب میاں اور بیوی، دلہے اور دلہن کا ملاپ ہوتا ہے تو ان کا پھل ان کے بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا اور باپ کا ملاپ ہوگا تو برکت کے وسیلے سے ہمارے پھل جو ہیں وہ روح کے ہم میں آئیں گے، ہم روحانی طور پر بڑھیں گے، روح کے پھل ہم میں نظر آئیں گے. اس کا بیٹا ہم میں ترقی کرے گا، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بنیں گے. خدا یسوع مسیح نے ایک ایگزامپل دی کہ دو شخص ہیں. ایک نے کہا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس کی طرح گنہگار نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں دیہ کی پوری دیتا ہوں، پورے ہدیے دیتا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا. لیکن دوسرے نے کہا خداوند میں گنہگار ہوں، تیرے حضور آیا ہوں اور میرے گناہوں کو معاف کر. تو خداوند یسوع مسیح نے کس کی دعا کو سنا اور کون اس کے حضور مقبول ٹھہرا؟ وہ جس نے کہا میں گنہگار ہوں، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، وہ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک مقبول ٹھہرا، خداوند کے نزدیک مقبول ٹھہرا. میرے عزیزو، اپنے آپ کو عاجز بنا لے، فروتن بنا لے جیسا خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو عاجز اور فروتن بنایا. متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 29ویں آیت میں لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، اور جب تم مجھ سے سیکھو گے، مجھ سے سیکھ کر مجھ جیسے کام کرو گے تو پھر تمہاری جانیں آرام پائیں گی. خداوند یسوع مسیح حلیم بن گئے، فروتن بن گئے. ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور شاگردائیں ہیں، تو اس جیسی صفات ہم میں نظر آنی چاہیے. ہم نے اس کی مانند بننا ہے، اس جیسی محبت رکھنی ہے. روزہ رکھ کر ہم نے جھگڑا رگڑا نہیں کرنا، شرارت کے موقع نہیں مارنے، بلکہ ہم نے
مثبت سوچ رکھنی ہے، نیک سوچ رکھنی ہے، تاکہ ہمارے دل میں جو ہوگا وہی ہم کریں گے، وہی ہم عمل کریں گے۔ جو ہماری سوچ میں ہوگا ہم نے مثبت سوچ رکھنی ہے، مثبت ہم نے اپنا رویہ رکھنا ہے، پھر ہمارے عمل میں بھی مثبت کام ہی ہوں گے۔ ہم عملی طور پر بھی مثبت کام ہی کریں گے جو خداوند کو پسند آئیں گے، اور پھر جب خداوند کو پسند آئیں گے تو ہم روح سے مغرور ہو جائیں گے۔ روح کی آگاہی کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھ کر ہم شخصی طور پر ترقی کریں گے، ہم مسیح میں بڑھیں گے۔ ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور ہم نے میرے سے جو ایک اور بات ایسا نہیں کرنا کہ ہم رات کا روزہ رکھ لیں۔ رات کا روزہ سبھی کا ہوتا ہے، کسی نے رات کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ رات کا روزہ کلام کے مطابق نہیں ہے کہ رات کو ہم سوئیں اور صبح کو اٹھ کے کھول لیں، یہ سبھی کا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو دکھ بھی دیں اور مسیح کے دکھوں کو بھی جان سکیں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار بھی ہو سکے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر خداوند ہم پر اپنی کرم کی نگاہ کرے گا، اور ہماری تمام دنیاوی ضروریات بھی پوری کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم دنیاوی خواہشوں کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے روزے رکھتے ہیں، خداوند سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہمارے لیے سب کچھ مہیا بھی کرتا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے پورے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہے، اور روحانی طور پر ہم نے ترقی کرنی ہے۔ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو جتنا بھی وقت ہم خداوند کے لیے مقرر کریں کہ میں اس وقت میں خداوند روزہ رکھوں گا، فاقہ کروں گا، تو اس وقت میں آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ لکھا ہے کہ اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، اور باپ کے ساتھ دعا میں مشغول ہو جا، دعا میں لگ جا اور دعا کرے زیادہ سے زیادہ۔ جب آپ کام پر بھی ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا میں کام نہیں کروں گا، سخت محنت نہیں کروں گا، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ نے بلکہ کام چوری نہیں کرنی، بلکہ روزے کی حالت میں آپ نے خوش رہنا ہے۔ اور عزرا میں لکھا ہے کہ اب خوشی اور خرمی کے روزے رکھو۔ خوشی اور خرمی کے روزے ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم دلی طور پر شاد مند ہوں گے کہ ہم نے خداوند کے لیے روزہ رکھا ہے، ہم نے اپنی شخصی ترقی کے لیے روزہ رکھا ہے، پھر ہم مثبت نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو خداوند بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، جب بھی روزہ رکھیں تو مثبت نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ خداوند ہماری طرف اپنی کرم کی نظر کرے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو